تعالیٰ شانو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اس شخص کو بھی جو کہ کافر ہے، جو اسلام نہیں قبول کیا پھر بھی دنیا میں کافرانہ زندگی جی رہا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ روزی دیں گے، مرنے تک روزی دیں گے، اس کی سکرات حالت تک دیں گے۔ تو مرتے دم بھی اللہ سے معافی مانگتا ہے کیا نہیں، اتنا خیال کریں گے اللہ تعالیٰ۔ سو ایسے شخص کو تھوڑے روز تو خوب آرام برتاؤں گا، ایسے کافروں کو بھی دنیا میں اس کو روزی دے گا اللہ تعالیٰ، کل قیامت میں خشا خشا عذاب کے اندر اس کو لے جائے گا، پھر اس کو خشا خشا عذاب دوزخ میں پہنچائیں گے، اور وہاں پہنچنے کی جگہ بہت ہی بری ہے۔ اور جب کہ اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام دیوار خانہ کعبہ کی، ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ ویران ہو گیا تھا، کب؟ نوح علیہ السلام نے بد دعا مانگی تھی، اس ٹائم پر خانہ کعبہ کو اٹھا لیا گیا تھا، اور دوبارہ اسی جگہ پر خانہ کعبہ کو بنوانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا، تو خانہ کعبہ کے دیوار کو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی اور اسماعیل علیہ السلام بھی مل کر دیواریں اٹھا رہے تھے، اور یہ کہتے جاتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ایک خدمت ہم سے قبول فرمائیے، جو محنت ہم لوگ کر رہے خانہ کعبہ کی بنیاد جہاں پر پہلا تھا اس جگہ پر ہم دوبارہ خانہ کعبہ کو ہم بنا رہے ہیں، ہماری اس محنت کو آپ قبول فرمائیے، بلا شک آپ خوب سننے والے جاننے والے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار ہم کو اپنا اور زیادہ متیا بنا لیجئے، ہم کو کیا اور بھی آپ کے طرف اور بھی دل لگانے والے، آپ کے متیا، آپ کے بالکل نزدیک اللہ کے قریب ہونے والے، اللہ کے قرب میں آنے والے، اللہ کے رحمت میں آنے والے بنا لیے۔ اے ہمارے پروردگار ہم کو اپنا اور زیادہ مدیہ بنا لیجئے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا کیجئے، آئندہ جو ہمارے اولاد ہوگی ان لوگوں میں سے بھی ایسی جماعت پیدا کیجئے جو آپ کے مدیہ ہو، آپ کی رحمت میں، اللہ کے عبادت میں، اسلام کے طریقہ پر جو چلے، ایسے پیدا فرما دیجئے ہمارے اولاد کے اندر میں، اور نیز ہم کو ہمارے حج وغیرہ کے احکام بھی بتلا دیجئے۔ یہ خانہ کعبہ ہم اٹھا رہے ہیں، جب یہ اٹھائیں گے اس کا پورا ہو جائے گا تو حج کے بارے میں کس طریقے سے حج کرنا اس کے بارے میں بھی ہم کو علم عطا فرما دیجئے۔ یہ علم والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ سے علم کی درخواست کر رہے ہیں کہ احکام بھی بتلا دیجئے، اور ہمارے حال پر توجہ رکھیے، ہمارے حالت پر آپ نگاہ رکھیے، ہم کو تندرستی اور آپ کے حکم کو ماننے والے بنا لیجئے، اور فی الحقیقت آپ ہی ہے توجہ فرمانے والے، مہربانی کرنے والے، آپ ہی ہے انک انت التواب الرحیم، آپ ہی ہے توجہ فرمانے والے ہمارے اوپر، مہربانی کرنے والے ہمارے اوپر۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے پروردگار، اور اس جماعت کے اندر سے میں سے ایک ایسی پیغمبر مقرر کیجئے۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے کتنا آگے سوچا، ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ کہاں ہے، ابھی کا زمانہ کہاں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں کتنے پیغمبر آئے اللہ بہتر جانتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اتنا لمبا سوچ کے اللہ سے دعا مانگے، اے ہمارے پروردگار اس جماعت کے اندر میں ایک ایسی پیغمبر بھی مقرر کیجئے جو اللہ کے حکام کو ان کو پڑھ کر سنائے، دین اسلام کی طرف دعوت دے۔
جو ان لوگوں کو آپ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے اور دین اسلام کے طرف ان کو بلائے، جہنم کے عذاب سے بچائے، دوزخ کے طرف ان کو آنے والے بنائے۔ ایک اللہ پر کل قیامت کے دن پر ایمان لانے والے، نیک کام کرنے والے بنا لیجئے، اور ان کو آسمانی کتابیں یعنی آسمان کی طرف سے یعنی آپ کی طرف سے جو کتابیں آتے ہیں اس کے فہم پیش تعلیم دیا کرے، اس کے اندر کے فہم باتیں جو بالکل مخفی باتیں ہیں ان کو بھی کھول کھول کر لوگوں کو بتلا دیے، ان کو پاک کرے، ان کو گناہ وغیرہ سے جس طریقے سے ہم کو کپڑے پر زنگ لگ جاتا ہے ہم اس کو دھو ڈالتے ہیں، اسی طریقے سے اپنے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے ان کو ہم دھونے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ سے معافی مانگنا، یا اللہ مجھے معاف فرما، یا اللہ مجھے معاف فرما، یعنی ان کو پاک کرے۔ بلا شک آپ ہی ہے غالب القدرت الکامل الانتقام، انک انت العزیز الحکیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے اور اپنے لیے اور آنے والے زمانہ قیامت تک کے لیے سب کے لیے انہوں نے دعا مانگی۔ ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے اندر شامل ہے۔ بلا شک آپ ہی ہے غالب القدرت کامل انتظام، اور ملت ابراہیم سے تو وہی روگردانی کرے گا۔ ملت ابراہیم کیا یہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ہم کو یہ دین اسلام ملا۔ ہم کس سنت پر چل رہے؟ ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کن پر چل رہے ہیں؟ ملت ابراہیم پر چل رہے ہیں۔ اس بات کو ہر مسلمان کو تسلیم کرنا چاہیے، جاننا چاہیے، پہچاننا چاہیے، اور ملت ابراہیم سے تو وہی روگردانی کرے گا جو اپنی ذات ہی سے احمق ہو۔ احمق مطلب کیا ہے؟ بے دماغ، بے عقل، وہی جو ملت ابراہیم سے روگردانی کرے گا۔